باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فعال کے معنی سمجھنے کے لیے آج مزید مثالیں دیکھتے ہیں، جس میں سے پہلی احرمہ، جو کہ ہمارے پاس مادہ تھا خارمہ۔ باب فعال کا جب ہم نے الف زائد لگایا وہ احرمہ ہو گیا۔ مضارع یحرم، مخرمن اسم فاعل ہو گیا۔ میم لگائیں گے، الف ختم ہو جائے گا اسم فاعل بنانے کے لیے مخرم۔ اور اسی طرح جو مجہول کے صیغے ہیں ان پر پیش آتی ہے مضارع میں بھی اور ماضی میں بھی۔ اخرمہ اس میں ماضی مجہول ہو گیا، یخرم مضارع مجہول ہو گیا، دونوں پر پیش آئی۔ مضارع کی نشانی وہی رہتی ہے کہ یہ سے شروع ہوتے ہیں لیکن پیش کے ساتھ، اور تقریباً یہ مضارع معروف اور مضارع مجہول ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے۔ یخرم مضارع معروف ہے اور یخرم مضارع مجہول ہے۔ اس میں صرف جو زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن زبر اور زیر کا یہ جو فرق ہے یہ معنوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اسم مفعول بنے گا مخرمن، امر احرم اور مصدر احرام۔ اسی طرح اگلی مثال ہم دیکھیں گے، اکرمہ کارمہ تھا، اس سے باب فعال کا الف زائد لگا۔ یکرم مکرمن، اکرمہ ماضی مجہول، یکرم مضارع مجہول، مکرمن اسم مفعول، اکرم اسم امر، اکرام مصدر ہو گیا۔ اب یہ جو مصادر ہیں یہی اپنے اندر معنی لیے ہوتے ہیں، ماضی مضارع اور مجہول کے اندر یہی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اکرام، احرام، اکرام عزت کے معنوں میں آتا ہے، اسے عزت و اکرام سے نوازا گیا۔ اب وہ اکرام جو ہے یہی اس کا معنی ہے کہ اسے اکرام دیا گیا، اسے عزت دی گئی۔ اب باب فعال کے مزید معنی دیکھتے ہیں۔ ہم نے تعدیہ کے بارے میں اس دن پڑھا تھا کہ جو کہ فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے باب فعال میں جب وہ معنی داخل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ابتدا کیا ہے۔ ابتدا فعل مزید میں کسی بالکل نئے معنی کا ظاہر ہونا۔ اب مزید کی تو سمجھ آ گئی ہمیں، جو کہ ہم نے ثلاثی مجرد سے مزید بنایا تھا، یعنی کہ باب فعال کے وزن پر اس کو لے کے آئے۔ فے عین لام کلمے کے علاوہ ہم نے اس میں الف کا اضافہ کیا، وہ یعنی کہ فعل مزید تھا ہمارے پاس۔ افعالہ میں فے عین لام کلمے سے پہلے ہم نے الف کا اضافہ کیا، وہ فعل مزید ہے۔ فعل مزید میں کسی بالکل نئے معنی کا ظاہر ہونا جو کہ فعل مجرد میں موجود نہ تھے۔ فعل مجرد جو کہ 3 حرفوں پر مشتمل تھا، فے عین لام کلمہ، یہاں وہ معنی بالکل چینج ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس لفظ تھا امنا، وہ یہ امانت سے ہے، وہ دیانت دار ہوا۔ اب جب یہاں پر ہمارے پاس فعل مزید میں ہم نے باب افعال کے اندر ہم نے الف کا اضافہ کیا، یہ آمنا وہ پہلے والا لفظ تھا جو ہمارے پاس ہے، الف کا اضافہ کر کے ہم نے اس کو فعل مزید بنایا۔ یہ مجرد تھا اور اب یہ فعل مزید ہو گیا، یہ آمنا ہو گیا، الف مدہ کے ساتھ آ گیا۔ اس کا آمنا کا مطلب ہوا وہ اسلام یا ایمان لایا۔ اسی سے اگلی مثال دیکھتے ہیں، شافقہ۔ اب یہ فعل مجرد ہے، فے عین لام کلمہ، 3 حرفوں پر مشتمل ہے، وہ مہربان ہوا۔ اب جب اس کو ہم فعل مزید میں ہینڈل کریں گے، دیکھیں گے جب یہ لفظ فعل مزید میں آ گیا، الف کا اضافہ ہو گیا، باب فعال میں سب میں ہم الف ہی کا اضافہ کریں گے۔ اشفقہ، یہ فے عین لام کلمہ ہمارے پاس تھا، الف کا اضافہ کیا۔ اب اس کا مطلب تھا وہ ڈر گیا۔ اب یہاں پر بھی دیانت دار سے معنی چینج ہو گئے، وہ اسلام لایا۔ اب یہاں پر مطلب تھا فعل مجرد میں وہ مہربان ہوا، جب ہم نے اس کو فعل مزید میں لے آئے، الف کا اضافہ کیا تو اس کا معنی چینج ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ اب اس کی قرآن پاک سے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قَلُوبِهِمْ الْعِجْلَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 ہے۔ اب اشربو جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، ہم اس کو دیکھتے رہے پیچھے بھی کہ مجہول جس کو پیسیوائز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا جمع کا صیغہ ہے ماضی کا۔
اس کا روٹ ورڈ مادہ اگر ہم نکالیں تو وہ شاربہ ہے۔ شاربہ سے ہم نے جب اس کو باب فعال کے وزن پر لے کر آئے تو وہ اشربا ہو گیا۔ اب اشربا سے جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو وہ اشربو ہو گیا۔ یہ اشربو اس کا واحد کا صیغہ ہے اور یہ اس کا جمع کا صیغہ ہے، یہ مجہول۔ اب شاربہ کا مطلب تھا اس نے پیا، اشربا اس کو پلایا گیا۔ اب جب قرآن پاک میں جو اشربو جو ہے، یہ جو آیت ہے یہ اس معنوں میں استعمال ہوئی و اشربو، یعنی کہ محبت سے بھر گئے یا لبریز ہو گئے۔ اب یعنی کہ یہاں اس کا جو معنی ہے وہ بالکل بدل گیا۔ اب جب ہم اس آیت پہ آتے ہیں و اشربو فی قلوبہم العجلا، ان کے دل بچھڑے کی محبت سے لبریز ہو گئے۔ اب یہاں بھی اشربو جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں جو کہ جس کا مطلب پینا ہے اس میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ان کے محبت سے بھر گئے یا لبریز ہو گئے کے معنی ہمیں مفسرین کے ہاں ملتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثال بھی ابتدا ہی میں جاتی ہے، یعنی کہ وہ لفظ جس میں باب فعال میں آ کر وہ اپنے اصلی معنی کی بجائے کوئی اور معنی بھی دے سکتا ہے۔ یہاں ہم نے اس کی ایک مثال اشربو دیکھی۔ اگلا معنی اس کا دیکھتے ہیں بلوغ۔ بلوغ جیسے پہنچنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فعل مزید میں کسی جگہ یا زمانے میں پہنچنے کے معنی ظاہر کرنا۔ اب یہاں بار بار فعل مزید استعمال ہو رہا ہے اور یقیناً ہمیں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ 3 حروف نہیں بلکہ 4 پر مشتمل ہوتا ہے۔ فے عین لام کلمے کے علاوہ اس میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ باب فعال میں آ جاتا ہے، ثلاثی مزید میں اسے فعل مزید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہمارے پاس کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جن کو ہم باب فعال میں جب الف کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم کسی زمانے میں یا کسی جگہ پر پہنچنے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے عرقہ کا مطلب ہمیں پسینہ یا عرق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہم اسے باب فعال میں لے کے آتے ہیں عرقہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عراق میں داخل ہوا۔ صباح صبح کا وقت، اصبح وہ صبح کے وقت آیا، مسا شام کو کہتے ہیں، امسا وہ شام میں آیا، یعنی کہ اس کا دخول صبح یا شام میں ہوا۔ اب یہ بلوغ میں یہ ہمیں ان معنوں میں نظر آتا ہے کہ ہم کسی جگہ یا زمانے میں داخل ہو رہے ہیں۔